آپ دیکھ رہے ہیں محمد ساجد قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس اختتام پذیر۔ مسلمانوں یا کسی بھی طبقہ کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی برتاؤ ناقابل برداشت۔ مولانا ارشد مدنی۔ اپنی بچیوں کو ارتداد کے فتنے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے تعلیم ادارے کھولنے ہی ہوں گے۔ مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند کے مدنی ہال نئی دلی میں جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے ملک کی موجودہ صورتحال پر غور و خوض کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت، شدت پسندی، امن و قانون کی ابتری اور مسلم اقلیت کے خلاف بدترین امتیازی رویہ پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ملک کے امن و اتحاد اور یکجہتی کے لیے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ فرقہ پرست طاقت کے ذریعے آئین و قانون کی پامالی کی یہ موجودہ روش ملک کے جمہوری ڈھانچے کو تار تار کر رہی ہے، اور ساتھ ہی دوسرے اہم ملی اور سماجی ایشوز اور عصری تعلیم اور اصلاح معاشرہ کے طریقہ کار نیز دفتری و جماعتی امور پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں مختلف معاملوں کو لے کر جمعیت علماء ہند کی قانونی امداد کمیٹی جو مقدمات لڑ رہی ہیں ان کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ان مقدمات میں آسام میں شہریت اور ملک میں مذہبی مقامات کے تحفظ سے متعلق ایکٹ کو برقرار رکھے جانے والے زیر سماعت اہم مقدمات بھی شامل ہیں۔ آسام شہریت کے تعلق سے سپریم کورٹ نے جو این آر سی کروائی ہے اس کی بنیاد 1971 ہے۔ اگر خدا نخواستہ 1951 کو بنیاد بنایا گیا ایک بار پھر آسام کے لاکھوں لوگوں کی شہریت پر خطرہ منڈلانے لگے گا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ 10 جنوری کو سماعت کرے گی۔ اس معاملے میں جمعیت علماء ہند ایک اہم فریق ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے سینئر وکلاء کپل سبل، سلمان خورشید، انترا جے سنگھ اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ فضیل ایوبی پیش ہوں گے۔ اسی طرح عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کو چیلنج کرنے والی عرضداشت پر سپریم کورٹ 9 جنوری کو سماعت کرے گی۔ جمعیت علماء ہند پیٹیشن داخل کر کے 1991 کے عبادت گاہ تحفظ قانون کی حفاظت کی عدالت سے درخواست کی۔ طویل غور و خوض کے بعد طے پایا کہ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا اجلاس بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں کیا جائے گا، اس لیے 24-25 فروری کی تاریخیں مقرر کی گئی ہیں، جبکہ 26 فروری کو اجلاس عام منعقد ہوگا۔ نادار اور ضرورت مند طلباء کو دی جانے والی اسکالرشپ کو طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1 کروڑ سے بڑھا کر اس سال 2 کروڑ روپے کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر مجلس عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ایک طرف جہاں مذہبی شدت پسندی کو ہوا دینے اور عوام کے ذہنوں میں منافرت کا زہر بھرنے کا مذموم سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کو تعلیمی اور سیاسی طور پر بے حیثیت کر دینے کے خطرناک منصوبے کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ آسام، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ ریاستوں میں مسلمانوں کو بے گھر کرنے کی منصوبے بندی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ آسام میں سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے الزام میں جہاں 100 سال سے بسنے والی مسلم بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، وہیں مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں مہاکمبھ کے پیش نظر ایک پارکنگ کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کو بے گھر کر دینے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جبکہ اتراکھنڈ کے ہریدوار میں ریلوے ٹریک کو چوڑا کرنے کی آڑ میں 4300 مسلم اور کچھ غیر مسلم خاندانوں کو بے گھر کر دینے کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ ہر چند کے سپریم کورٹ نے عبوری دے دیا ہے، لیکن خطرہ بدستور برقرار ہے۔ ملک میں تیزی سے پھیل رہے ارتداد کے فتنے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف اسے منصوبہ بند طریقے سے شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت ہماری بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر اس فتنے کو روکنے کے لیے فوری مؤثر تدبیر نہ کی گئی تو آنے والے دنوں میں صورتحال دھماکہ خیز ہو سکتی ہے۔
جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتا ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کی بجائے متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں۔ اگر فسطائی جماعتوں اور ان کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے اس جبر و ظلم کے آگے مسلمان سرنگوں ہو جائیں گے اور وطن عزیز میں وہ ان کی غلامی اور جبر کی زنجیروں میں بندھ جائیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس کی فضاؤں میں ہم پروان چڑھے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو نہ صرف مضبوط و مستحکم کیا ہے بلکہ اس کے تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی ہیں۔ اس لیے ہم ملک میں مسلمانوں یا کسی بھی طبقے کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی برتاؤ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اجلاس میں صدر جمعیت علماء کے علاوہ مفتی معصوم ثاقب، جمعیت علماء ہند مولانا سید اسجد مدنی، مولانا سید اشہد رشیدی، مفتی غیاث الدین، مولانا مشتاق، مولانا بدر احمد، مولانا عبداللہ قاری شمس الدین، مفتی اشفاق احمد، حاجی سلامت اللہ، ایڈوکیٹ فضیل ایوب، مولانا فضل الرحمن قاسمی کے علاوہ بطور مدعوین خصوصی مولانا محمد مسلم قاسمی، مولانا محمد راشد، مولانا محمد خالد، مولانا مکرم، مولانا حلیم اللہ قاسمی، شاہد ندیم، ایڈوکیٹ ممبئی، مولانا عبد القیوب، مفتی حبیب اللہ وغیرہ شریک ہوئے۔ اجلاس کے اختتام صدر محترم کی دعا پر ہوا۔